فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے، اور ان کو جو ایمان بھی لائے اور عمل صالح بھی کیا. کیا؟ انا لہم، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، اور جب کہ رزق دیا جائے گا اس میں وہ رزق ہوگا ان کے لیے. قالوا، تو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو پہلے ہم کو مل رہا تھا. اور لایا گیا وہ اسی کی طرح، دنیا والے پھل کی طرح سے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنتیوں کے لیے اس میں پاک عورتیں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. بشر الذین آمنوا صدقوا باللہ، جو خبر دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے تصدیق کی اللہ کی. یعنی یہ تکذیب کر رہے تھے اگلے، انہوں نے تصدیق کی. یعنی آیت جو نازل ہوئی اگلی سورہ آیتوں سے اگر دیکھا جائے تو اگلی آیت تھی فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، لیکن ان کی ضرورت نہیں تھی. قرآن نازل ہوا، انہوں نے تصدیق کر دی. تو اللہ کے کلام کی تصدیق کی اور یا اللہ کی تصدیق کی. صدقوا باللہ وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیا فرائض میں سے اور وہ نوافل میں سے. اس کے سبب ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، درخت والے اور آبادی والے. وہ جگہ جس میں صرف پھلدار درخت ہوں. درخت سمجھتے ہو نا؟ درخت سمجھا؟ اچھا. تو اور پھر اس میں رہنے کا ٹھکانہ بھی ہو تو بہت اچھا ہوتا ہے. اچھی صاف ستھری ہوا ملتی ہے، سایہ ہوتا ہے، دھوپ کی گرمی کم پہنچتی ہے دنیاوی اعتبار سے. اور اگر اس کے نیچے نہریں بھی ہوں، یعنی پانی کا بھی انتظام ہو تو کیا کرنا. تو دنیا میں بھی اگر باغ ہے اور پھر اس میں رہنے کا ٹھکانہ ہے اور پھر پانی کی نہر ہے تو اسے اچھا کہیں گے. تو جب دنیا میں اچھا ہے تو آخرت میں جب ملے گا تو اس سے بدل جائے اولا اچھا ہوگا. تینوں چیز کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، کہ خوشخبری اس لیے ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها، بہتی ہیں ان کے نیچے سے، یعنی ان درخت کے نیچے اور محل کے نیچے نہریں. علم آؤ فیہا، نہر نہیں بہتی بلکہ پانی جو اس میں ہے وہ بہتا ہے. بولتے ہیں سمجھانے کے لیے نالی بہتی ہے تو سکڑی ہوئی جگہ میں پانی بہہ رہا ہے. نالا بہتا ہے تو اس سے زیادہ چوڑا ہوگا تو اس کو نالا بولیں گے، لیکن بہے گا پانی ہی. ندی بہتی ہے تو وہ اس سے چوڑی ہوتی ہے. دریا بہتی ہے تو اس سے چوڑی ہوگی. سمندر بہتا ہے تو وہ اس سے بڑا ہوگا، لیکن سب میں بہے گا کیا؟ پانی. سمجھانے کے لیے ہے. کبھی نہیں دریا بہتی ہے نہ کبھی نہر بہتی ہے، پانی ہمیشہ بہتا ہے. تو علم آؤ فیہا، اور کہتے ہیں نہر کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس جگہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعہ جس میں پانی بہتا ہو. پانی اس کو گڈھا بنا لیتا ہے اپنے طور سے بہا کے.
कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा, जब कि रिज़्क़ दिया गया यानी खिलाया गया उनको उन बागात से फल जो उनके लिए रिज़्क़ था, तो कहा हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये वही रिज़्क़ है जो हमको दुनिया में मिलता था। क्यों? इसलिए कहा कि फ्रूट तो वही थे, नाम यहाँ वाला है, लेकिन शक्ल व सूरत यही वाली थी। जब खाया तो समझ में आया कि यहाँ वाला मज़ा नहीं है, उसका मज़ा बयान नहीं किया जा सकता, उसकी लज़्ज़त बयान नहीं की जा सकती। तो वो फल मुशाबे तो है उसके के रंग में, क्या नाम है, साइज़ में, वयख्तलिफ़ तामन, और लज़्ज़त में मुख्तलिफ है। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन, और उसमें औरतें हैं यानी हूरें हैं पाक सारी गंदगियों से। वहुम फ़ीहा खालिदून, और वो लोग उसमें हमेशा रहेंगे। माँ के सूना अबदा, हमेशा रहेंगे, वो लोग ठहरे रहेंगे। ला यफनूना, न फना किए जाएंगे, वला यखरुजूना, और न ही जन्नत से निकाले जाएंगे। जो कोई जन्नत में चला जाएगा वो जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। पूरी तिलावत का की हुई आयत का तर्जुमा हो गया। बशीर का बशारत कौन दे? तो बताते हैं कि बशीर लज़ीना आमनू में फ़र्रह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुशखबरी बशारत फ़रहत सुना दीजिए मोमिनीन के क़ुलूब को जो ईमान लाए। क्या कि बेअन्नल कुरान मुनज़्ज़लुम मिन इंदिल्लाहि ताला, बेशक कुरान नाजिल किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, इसकी भी खुशखबरी उन्हें सुना दीजिए। इस खुशखबरी से वो खुश होने वाले हैं, तो मुस्तहिक़ हैं कि जन्नत की भी खुशखबरी इन्हें सुनाई जाए। ये खिताब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या बाद लोग कहते हैं कि हर उस शख्स के लिए है जो खुशखबरी का मुस्तहिक़ है। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि बशरिल मशाईना इलल मसाजिद, खुशखबरी है चलने वालों को मसाजिद की तरफ, अंधेरी रातों में जाने वालों को क़यामत में नूर ताम की खुशखबरी है। बशरिल मशाईना इलल मसाजिद फ़ी ज़ुल्मिल लयाली बिन नूर ताम में यौमल क़यामा, खुशखबरी है चलने वालों की मस्जिदों की तरफ जो अज़ान सुनने के बाद मस्जिदों की तरफ रुख कर देते हैं तारीक रातों में। वो किस बात की खुशखबरी है? बिन नूरी ताम, पूरे पूरे रोशनी की, क़यामत के दिन। इसीलिए फजीलत है जमात से नमाज पढ़ने की। व आमिलुस सालिहात, ईमान लाए और अमल सालेह किया। ईमान लाना, ईमान एक चीज़ है और अमल सालेह दूसरी चीज़। दो चीज़ें बयान की हैं कुरान ने। ये है क्या? तो ईमान बिल्लाह है और ईमान बिर रसूल है। अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना ईमान है, और उनके कहे पर या सुन्नत नबवी पे चलना अमल सालेह है। तो बे अल्लाह और रसूल के माने ईमान, बगैर माने हुए ईमान नहीं मिलता, और बगैर अमल सालेह के जन्नत का ज़रिया अमल सालेह है। जन्नत से करीब कर देने वाली शय अमल सालेह है, और अमल सालेह क्या है? अल्लाह का फरमान है और नबी की सुन्नत है। तो अगर कोई अपनी दुनिया में खैरियत चाहता है तो इन्हीं दोनों को माने। एक ज़ात अल्लाह की है और दूसरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सीधी सीधी बात है, और बहुत साफ बयान किया परवरदिगार आलम ने कि खुशखबरी का मुस्तहिक कौन है। अच्छा, ईमान कहते किसे हैं? बहुत सुना आपने इससे पहले, और सुनिए कि ईमान कहते हैं
اللہ کو اس طرح ماننا، اللہ کی ذات کو، کہ اس میں صفات کا بھی انکار نہ ہو۔ اللہ کے ماننے کا مفہوم یہ ہے کہ جتنی خوبیاں اور جتنی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہیں، صفاتی نام تو سنا ہے نا اللہ کا، اللہ کے صفاتی نام کو بھی پر ایمان لانا ضروری ہے، جسے اللہ قادر ہے، اللہ رازق ہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہے، یہ اس کی صفتیں ہیں، ذات اللہ کی، اللہ ذات کا نام ہے، اور باقی رازق اور قادر یہ صفتیں ہیں، خوبیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، مٹنے والی نہیں ہیں، اس لیے کہ ذات انمٹ ہے۔ جب ذات انمٹ ہوتی ہے تو اس کی صفت و خوبی بھی انمٹ ہوتی ہے۔ ذات فانی ہوگی تو اس کی خوبی فانی ہوگی، مٹنے والی ہوگی، اور ذات لا فانی ہوگی تو اس کی خوبیاں بھی لا فانی یا نہیں مٹنے والی ہوں گی۔ تو اللہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے، یوں ہی رسول کے ماننے کا مطلب ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، ہر صاحب پڑھ نہیں، محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو رسالت کی جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمالات نبی کے ہیں، ان سب کا ماننا ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایسے ہی قانون الہیہ، فرمان الہیہ کو ماننا عمل صالح ہے، اور جن جن چیزوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا اس کو عمل صالح کہتے ہیں۔ جن جن چیزوں سے خود دور رہے، منع کیا تو نہ کرنا عمل صالح ہے۔ یہ سب کا سب اللہ اور اللہ کے رسول سے متعلق ہے۔ الگ کر کے کوئی بولتا ہے تو سب کچھ ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ ایمان کے لیے یہ دونوں شرطیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہوگا محمد رسول اللہ کے بغیر، اور عمل صالح فرض کی ادائیگی ہو ہی نہیں سکتی سنت نبوی کے بغیر۔ تو اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہو کہ سنت نہیں پڑھیں گے اور فرض پڑھ کے اٹھ کے چلا جاتا ہو تو اس کو سمجھاؤ آپ کہ فرض بھی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے نہ نماز پڑھ کے سکھایا نہ پڑھا کے سکھایا، نیت باندھنا اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانا، الگ پڑھ کے نماز پڑھنا، پڑھ کے رکوع سجدہ بتانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ فرمان نافذ کر دینا یہ خدا کا ذمہ کرم پر ہے، اور اس پر عمل کرنا کیسے کریں، قربانی کا حکم تو کس طرح کریں، زکوٰۃ دینا ہو کیسے دیں، یہ سب کیسے کیفیت جاننا ہو، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ تو بغیر نبی کے کوئی ڈائریکٹ قرآن سے فقہ کی زندگی گزارنا چاہے اور بغیر پریکٹیکل، یاد رکھیے جو چیز پریکٹیکل ہوتی ہے وہ سمجھائی نہیں جا سکتی۔ کتنا یوں کریں، ہاتھ کے اشارہ کریں، لیکن بات اتنی ذہن میں نہیں آئے گی جتنا کر کے دکھا دیا جائے۔ اسی لیے کہا ہوا اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا پریکٹیکل مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں سے ہدایت دو طرح کی ہے نا، یہاں سے مارکیٹ کا راستہ کیا ہے، یہیں بیٹھے بیٹھے ادھر سے نکلو، یہاں سے نکلو، آگے جاؤ گے چوراہے پر، وہاں سے سیدھے نیچے کو اتر جانا، اور نیچے اتر کے یوں گھومنا اور پھر ایسے جانا، اور پھر یوں جاؤ گے تو مارکیٹ ہے۔ اترا کہیں چلا گیا، یاد نہیں رہا تو، اور کہا کہ مارکیٹ جانا ہے، اچھا آؤ، نکلا، جس سے پوچھا وہ باہر نکلا، پکڑا ہاتھ، اور نہ ادھر بتایا نہ ادھر، لے کے چلا گیا، کہا یہ مارکیٹ ہے۔ کس میں گارنٹی ہے پہنچنے کی، پہلے میں کہ دوسرے میں؟ قرآن کی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ بتا دینا اتنا زیادہ نفع بخش نہیں ہے جتنا کر کے بتانا۔ صراط مستقیم یہ ہے، صراط مستقیم
ابھی جو گزر رہا ہے 24واں دن ہے، صراط مستقیم یہ ہے. تو جب ایسے روزہ رہ کے صراط مستقیم، روزے میں بڑی دشواری ہوتی ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور روزہ رہ کے بتانا، روزہ رکھوا کے بتانا، دونوں میں فرق ہے. تو پریکٹیکل زیادہ مضبوط ہے اصلاح کے لیے مقابلے میں اس کی تھیوری بتانے کے. پریکٹیکل عجیب چیز ہے، یعنی یہ اصلاح ایسی اصلاح ہے کہ جب سب کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون تو ضرور بھیجا، لیکن قانون بتا کے عمل کرا کے کرنے والوں کو بھی لگاتار بھیجتا رہا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کو آیا نہیں. کوئی بتانے والا سکھانے والا ہر زمانے میں بتانے والا سکھانا والا آتا رہا، اور ہمارے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ ہے. بشارت کا استحقاق، مستحق بشارت کا وہ کون شخص ہے؟ جو دونوں چیزوں کا ماننے والا ہو. تو بشارت کے مستحق ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے اور عمل صالح پر ہے. کیوں؟ اس لیے فإن الایمان اساس، ایمان بنیاد ہے. والعمل الصالح کالبناء علیہ، بنیاد پر محل تیار کرنا ہے، بنیاد نہ ہو تو تیار ہوگا. تو ایمان بنیاد ہے. تم سب یاد رکھو، ایمان کیا کہتے ہیں بنیاد کو؟ فاؤنڈیشن ہے. فاؤنڈیشن اگر ٹیڑھا ہو تو سنو، خشت اول چون حد معمار کج، پہلی برکس اگر بنانے والا ٹیڑھی رکھ دے، تا سریا می رود دیوار کج، چاہے سریا ستارے تک دیوار جائے لیکن ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. یہ دیکھیں شروع کا ٹیڑھا ہے، آخر تک ٹیڑھا رہے گا. اس کے حساب سے جب بھی جوڑیا کریں گے تو ٹیڑھا ہی جائے گا. تو پہلی بنیاد، پہلا فاؤنڈیشن صحیح رکھنا ہو تو ایمان فاؤنڈیشن ہے. تو اب اگر کوئی کہے نماز روزہ مت ماننا، فاؤنڈیشن ماننا کہ فاؤنڈیشن ان کا صحیح ہے، اللہ اور رسول پر صحیح یقین ہے، اللہ کی الوہیت پر، رسول کی رسالت پر، اللہ کی عظمت پر، رسول کی عظمت پر یقین کامل ہے. اگر ہے تو عمل صالح ہے، اور نہیں ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کیا ہے. تو کہتے ہیں عمل صالح اس پر تعمیر ہے، اور ممکن ہی نہیں کہ بنیاد نہ ہو اور اس پر تعمیر کی جائے. تو کہتے ہیں اسی لیے طلب الجنت بلا عمل حال الصفحاء، جنت کا بھی طلب کرنا، خواہش کرنا جنت کی بغیر عمل کے، یہ بیوقوفوں کا معاملہ ہے. لأن اللہ تعالی جعل العمل سببا لدخول الجنہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمل کو سبب بنا دیا جنت میں داخل ہونے کا. اس کا بھی جواب دے دیا. کوئی اعتراض کر سکتا تھا. والعبد وإن كان يدخله اللہ الجنہ بمجرد الایمان، بندہ اگرچہ داخل کیا کرے گا اس کو اللہ جنت میں محض ایمان سے، یعنی ایمان بچا ہے تو جنت میں جائے گا. اس کو یاد رکھیے، ایسی کو گرہ بنا لیجئے کہ ایمان اگر ہے جبھی جنت میں، اور نہیں ایمان ہے اور فقط عمل ہے تو جنت میں نہیں جائے گا. تو بندہ بندے کو اگرچہ داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالی جنت میں محض ایمان کی وجہ سے، لیکن عمل زیادہ کرے گا. ایمان کا نور جو ایمان میں روشنی پیدا کرتا ہے وہ عمل پیدا کرتا ہے، اسی سے منور ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے مومن کا قلب. انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، وہیں طور کہ ان کے لیے باغات ہیں جس میں درخت ہیں پھلدار. حدیث میں ہے کہ بے شک مومن جب جنت میں جائے گا، داخل ہوگا تو دیکھے گا 70,000 باغات. کتنی بڑی جنت ہے!
जन्नतुन का अर्ज़ुहा का अर्ज़ समावात वल अर्ज़, जन्नत इतनी चौड़ी है जैसे ज़मीन और आसमान की दूरी है। तो इसमें अब 70,000 बागात, समझ आ रहे हैं? बागात बोल रहा हूँ तो हाँ याद रखो। कहते रहा 70 अल्फ़ा हदीक़तिन, हदीक़ा कहते बाग को, व फ़ी कुल्ले हदीक़तिन 70 अल्फ़ा शजरतिन, और हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे। अब बड़ाई मालूम हो गई। और फिर कहते हैं कि अला कुल्ले शजरतिन 70 अल्फ़ा वरक़तिन, और हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे। झाड़ पर जो पत्ते दिखते हैं वो पत्ते होंगे। अला कुल्ले वरक़तिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और हर पत्ते पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतुन मुज़लिमतुन व रब्बुन गफूर, इतना होगा। कहीं नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और उसी हुजूर के नाम के साथ उम्मतुन मुज़लिमतुन, इनकी उम्मत गुनाहगार है, व रब्बुन गफूर, और रब बख्शने वाला है। ये सारे दरख्त के पत्तों पर लिखा होगा। तो एक दरख्त में कितने पत्ते? 70,000 जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हमने ईमान का जिक्र किया था तो कुछ तज़किरा किया था हमने कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबका कलमा है। इससे और वाज़ेह हो रहा है वो यूँ कि और किसी नबी के कलमे का कहीं जिक्र नहीं है, और अगर जिक्र है तो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ला इलाहा इल्लल्लाह तो सबके साथ है, सारे अम्बिया के कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे उम्मतियों के कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह। वो एक कलमा है जो सबके लिए है, ईमान के लिए। लेकिन हर उम्मत के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह यूँ है, और हमारी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन चूँकि जन्नत के दरख्त के पत्तों में हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है, इस बात का सबूत है कि यही कलमा वहाँ है और कोई कलमा वहाँ नहीं है। तो अव्वल कलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एतबार से अव्वल कलमा वही है। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले हज़रत आदम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरे जिस्म में रूह डाली गई और जब मैंने आंखें खोली तो देखा अर्श पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा है। ये नहीं फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह लिखा है, बल्कि क्या बताया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाह ऐसे गवाह हैं क्योंकि मुद्दई लाख पे भारी है गवाही तेरी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नबी हैं और जन्नत में रह के आए हैं, वो गवाही दे रहे हैं कि देखा है मैंने। बयान रवायतन नहीं बयान कर रावी कहता है, बल्कि देखा है मैंने कि जन्नत के दरख्तों पर, जन्नत के दरो दीवार पर, जन्नत के सामने की दर पर जहाँ जहाँ देखा वहाँ लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर वरक़ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उम्मतुन मुज़लिमतुन व रब्बुल गफूर लिखा हुआ है। और कुल्लु वरक़तिन अर्ज़ुहा मिन मशरिक़िल शम्सि इला मग़रिबिहा, और हर पत्ता उसकी चौड़ाई सूरज के निकलने की जगह से सूरज के डूबने तक की है। इसीलिए कि जो चीज़ें सारी ऐसी हैं कि सिर्फ बयान की जाती हैं, समझ में कब आएंगी जब हम देखेंगे। हाँ, या फिर मुखबिर सादिक, एक खबर होती है, एक मुखबिर सादिक की खबर होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक हैं, उन्होंने देख के बयान किया है, हमें उन पर पूरा यकीन है कि जो बता रहे हैं साइज़ वही है। तजरी मिन तहतिहल अनहार, और बहेंगी जिसके नीचे नहरें। अनहार नहर की जमा है, और मुराद उससे जो चौड़ी होती है वासे होती है। फल मुराद बेहा मा ओहा, मुराद नहर से मुराद उसका पानी है। वल अनहारो हे अल खमरो वल लबनो वल आसरो वल मा, नहरों में 4 चीज़ें होंगी। नहर में शराब, दूध, शहद और पानी। फ़ैज़ा शरबू मिन नहरिल माए
جب لوگ پئیں گے نہر کا پانی، یجدون حیاتہم، تو پائیں گے اپنی حیات، ثم لا یموتون، صرف پانی پی لینے سے جنت میں پھر موت انہیں نہیں آئے گی، پھر کبھی بھی موت نہیں آئے گی، اسی کے فیصلے کے بعد جنت میں جائیں گے نا۔ وَإِذَا شَرَبُوا مِنَ اللَّبَنِ، اور جب پئیں گے دودھ تو کہتے ہیں حاصل ہوگا ان کے بدن میں، حاصل ہو ان کے بدن میں طاقت، تربیت، ثُمَّ إِنَّهُمْ لَا يَنْقُصُونَ، پھر وہ لوگ کم نہیں ہوں گے، یعنی بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا، جس عمر میں وہاں ہوں گے۔ اسی لیے جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ ایک خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جنت کے لیے کہا کہ دعا کیجیے آقا مجھ کو جنت ملے، کہیں بوڑھی جنت میں جائے گی ہی نہیں، تو رونے لگی، تو بولا ہے کہ نہیں سنو سنو، یہ بوڑھا ہونا جوان ہونا یہ عمر دنیا کی ہے، جو وہاں جائے کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے، تو جوانی کی حالت میں جنت میں جائیں گی، تو خوش ہو کے چلی گئی، تو کوئی بوڑھا جنت میں نہیں ہوگا۔ وَإِذَا شَرَبُوا مِن نَهَرِ الْعَسَلِ، اور جب پئیں گے وہ لوگ شہد کے نہر سے پانی، تو کہتے ہیں شہد پئیں گے شہد کے نہر سے، یجدون شفاء و صحتاً، تو پائیں گے شفا اور صحت، یہ بیماری کبھی نہیں آئے گی۔ خود بیان کر رہے ہیں کہ ثم انہم لا یسقمون، پھر بیمار نہیں ہوں گے۔ ان لوگوں سے بچے جو ایمان کو کے ڈاکو ہے، ایمان لے جاتے ہیں، چلا لے جاتے ہیں ایمان، ان سے احتیاط برسے، اور محنت کرنا چاہیے، ہے نا، جو چیز ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے، تو ہم کو اچھی سی اچھی فصل بونی چاہیے، یہاں جو کچھ اچھا کریں گے وہاں اچھا پائیں گے، تو اچھائی کے لیے اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شہد کی نہر سے پئیں گے، یجدون شفاء و صحتاً، پائیں گے صحت و شفا، اور ثم انہم لا یسقمون، پھر وہ بیمار ہوں گے ہی نہیں۔ وَإِذَا شَرَبُوا مِن نَهَرِ الْخَمْرِ، چونکہ نام اس کا ایسے ہی ہے، دنیا میں بھی لوگوں کو الٹا پلٹا کر دیتی ہے، لیکن وہاں نہیں کرے گی، وہ دوسری اس کو کہتے ہیں شراباً طہورا۔ یجدون طربا و فرحا، تو پائیں گے لوگ خوشی و مسرت، یعنی کیا ہے خوشی و مسرت، پھر کہتے ہیں کہ خوشی و مسرت ایسی پائیں گے کہ ثم انہم لا یحزنون، پھر کبھی بھی غمگین نہیں ہوں گے۔ بھائی کس چیز کا غم بتائیے آپ، جنت میں ساری چیزیں ملیں گی، غم کس بات کا ہے؟ نہ بھائی کی فکر ہے، نہ بہن کی، نہ ماں کی فکر ہے، نہ باپ کی، نہ باپ کو بیٹوں کی فکر ہے، نہ بیٹیوں کی، نہ پوتوں کی فکر ہے، نہ پوتیوں کی۔ جب کسی سے طرف سے فکر ہے نہیں، تو جب کچھ نہیں فکر ہوگی تو کاہے کی پریشانی، تو غمگین نہیں ہوں گے کسی وقت بھی۔ ان الذین آمنوا بشر الذین آمنوا، یاد رکھیے وہاں پہنچنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ جس چیز کو آپ خود برا سمجھتے ہیں اس سے دور رہیے، کم از کم جس چیز کو خود برا سمجھتے ہیں، کر کے بھی برا سمجھتے ہیں، اس سے بچیے، اور ایمان کو بچائیے، اور جسے اچھا سمجھتے ہیں اس کو کیجیے۔ مالک آپ سمجھتے ہیں خدا کو، تو مالک کا حکم مانیے۔ ٹیچر کہتا ہے کتاب کھول کے پڑھیے، تو آپ پڑھنے لگتے ہیں، نہیں پڑھیے گا تو جیسا صاف ستھرے گئے تھے ویسے صاف ستھرے چلے آئیں گے۔ مدرسے میں گئے تو نہ مولوی بنیں گے نہ عالم، انگلش اسکول میں گئے ہیں تو ڈاکٹر نہ بنے گا نہ انجینئر۔ کیا گئے تھے ہم نے ٹیچر کی بات نہیں مانی، فائدہ کب آپ کو ہوگا؟ استاد کی بات مانیے گا تب۔ تو اس میں تو مثال نہیں، بلا تمثیل میں کہوں گا، وہاں تو یہ ہے کہ وہاں کی خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو پہلا کام ایمان بچائیے۔ کتنوں آپ کو کنفیوز کرے کوئی، سنیے مت، اسے کہ ایمان بچانا لازمی اور ضروری ہے۔ ہر اس عمل سے دور رہیے جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو۔
ہر اس شخص کے پاس مت جائیے جو ایمان کا ڈاکو ہو، آپ کو خاموشی سے ایمان کہہ کے ایمان لے لے۔ یاد رکھیے اللہ پر ایمان رکھنا ہے اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی ساری صفات کو ماننا ہے، کلمہ مفصل یاد رکھنا ہے۔ کلمہ مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے ملائکہ پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہ سب ایمان رکھیں گے کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہاں سے گئے پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ جو جا چکے ہیں کچھ نہیں نکلنا چاہیں گے جب سورہ اسرافیل ہوگا، لیکن زمین رہنے نہیں دے گی، اندر باہر آنا ہی پڑے گا۔ تو مرنے کے بعد اٹھایا جانا لازمی اور ضروری سمجھنا چاہیے۔ یہ ایمان سے متعلق ہے۔ ایمان بہت لمبا ہے، اس لیے کئی کلمے ہیں جو ایمان سے متعلق ہیں۔ کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ کہہ کے آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کا ماننا کس طرح ہے اس کو یاد رکھیے۔ یہاں بھی کامیاب ہیں، وہاں بھی کامیاب، اسی لیے دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب مجھ کو نیکی دے، کہاں؟ دنیا میں بھی اور نیکی میں بھی، آخرت میں بھی ہمیں نیکی دے، یعنی وہاں بھی اچھا ہمارے رکھ کر دے، اور کیا کر؟ وقنا عذاب النار، اور بچا تو ہم کو جہنم کے عذاب سے۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ایک روایت بیان کی ہے کہ جنت کے سامنے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے۔ کتب انہ کتب عرضن، چوڑائی عرض کہتے ہیں، علی ساقل عرش، عرش کے کیا کہتے ہیں، پائیں بولیں گے، سامنے چوڑائی پر عرش کے لکھا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکہتے ہیں فعین الماء تنبع من میم بسم، پانی کا چشمہ نکلتا ہے بسم کی میم سے۔ بسم اللہ میں بسم ہے نا، بسم اللہ، تو بسم جو ہے اس کے میم سے پانی نکلتا ہے۔ آیا جنت عجیب جگہ ہے۔ وہ دودھ کا چشمہ، چشمہ سمجھتے ہو؟ جھرنا، پانی سے نکلنا، پہاڑی سے پانی گرتا ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ دودھ کا چشمہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ہے سے، بسم اللہ میں جو ہے اس سے۔ اور شراب کا چشمہ نکلتا ہے رحمان کی میم سے، اور شہد کا چشمہ نکلتا ہے رحیم کی میم سے۔ یہ سب کا منبع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے پہنچنے کی جگہ اما مصیبہ، اس کے پہنچنے کی جگہ تو پھر کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں فکلھا تنصب فی الکوثر، یہ سارے چشمے جا کے کوثر میں مل جاتے ہیں۔ کوثر جانتے ہیں نا، جس کو حوض کوثر کہتے ہیں۔ وہ حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پیاری بات کہی ہے مفسر حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں، کہ وہ کوثر کیا ہے؟ وہ حوض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے رہیں گے انہی کو حوض کا پانی ملے گا نا، جو دشمنی کرتے رہیں گے ان کو پانی نہیں، چھینٹا بھی نہیں ملے گا۔ وہ فی الجنت، وہ فی الجنت الیوم، آج کے دن وہ جنت میں ہے۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ وینتقل یوم القیامہ،
اور منتقل ہوگا وہ قیامت کے دن الی العرصات میدان کی جانب، لے ثقیل مومن مومنوں کے پینے کے لیے، لا کے اس کو الگ کر دیا جائے گا، مومن کے پاس کر دیا جائے گا، مومن اس سے پانی پیے گا، سیراب ہوگا۔ جب سیراب ہو لے گا اور سب حساب کتاب بھی ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بھی وہیں ہوگی حوض کوثر پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مومن پیاسے کو پانی پلائیں گے، پھر کہتے ہیں ثم ينقل الی الجنہ، پھر جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ فائدہ یہ کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو حوض کوثر کے پانی کی وہی ضرورت تو ہے۔ اب تو یہاں میدان میں نہیں ہوگی، جہاں میدان حشر قائم ہوگا، محشر سے ہٹا دیا جائے گا۔ کہاں رکھ دیا جائے گا؟ جنت میں۔ تو جنت اتنی بڑی ہے کہ اتنی ساری چیزیں اس میں سما جائیں گی۔ اسی کے مقابلے میں جہنم ہے، اس کا بھی پیٹ جلدی بھرے گا نہیں۔ تب جو لوگ اس کی خاطر اس کی والی بولی بولتے ہیں وہ بھی خوش ہوتی ہوگی کہ تیاری ہم کو اللہ نے بنایا ہے تو ہمارا انتظام بھی فرما دیا ہے۔ کہا نا کہ ابلیس نے کہ مجھ کو لمبی عمر کی اجازت دے دے مولا، تو دیا تجھ کو لمبی عمر۔ تو کہا کہ اب تو تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے مخلص بندے تو ہاتھ میں نہیں آئیں گے لیکن باقی بندوں کو تو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے جواب دیا، وَهُوَ يَقُولُ الْحَقَّ وَالْحَقُّ أَقُولُ، اس سے پہلے کیا ہے؟ اسی آگے بھی حق ہی ہے، اور وَالْحَقُّ أَقُولُ، میں سچ کہہ رہا ہوں، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، البتہ میں بھی جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے، ابلیس تجھ سے اور تیرے جتنے ہم عقیدہ ہوں گے ان کو۔ تو ابلیس کے عقیدے والے جو لوگ ہیں وہ ساتھ ساتھ استاد کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ ہمیں عقل اور شعور دے، حق اور ناحق سمجھنے کی، پروردگار عالم توفیق عنایت فرما ابطال باطل کی اور احقاق حق کی، حق کو سمجھنے کی اور باطل کو باطل سمجھنے کی، باطل کے بطلان کی توفیق عطا فرما اور حق کو مان لینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو بے راہ ہیں انہیں راہ پہ لگا دے مولا، اور جو عمل کرنے والے ہیں نمازی بنا دے مولا، نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا، ان کا بنا کے زندہ رکھ، اٹھا تو انہی کا بنا کے اٹھا۔ وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔